کہا موسیٰ علیہ السلام نے قوم اپنی قوم سے یا قوم میری قوم اس کو یاد کرو تم نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو علیکم جو تم پر ہے اذ جعل فیکم انبیاء جب کس نے پیدا کیے تم میں انبیاء نبی وجعلکم اور بنایا تمہیں ملوکن بادشاہ وآتاکم دیا تمہیں وہ معلوم یؤتی جو نہیں دیا گیا احدا کسی کو من العالمین جہان والوں میں سے جو کچھ تمہیں دیا ہے وہ تمام عالم میں سے کسی کو نہیں دیا گیا ہے. تو بہت سارے انبیاء اللہ نے بنی اسرائیل میں سے بھیجے ہیں جن کا سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر کے ختم کر دیا ہے اور آخری پیغمبر یہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل سے ہوئے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں سے اللہ نے بھیجے. بعض نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہی سے نوازا ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے. تو مطلب یہ ہے کہ نبوت کی طرح ملوکیت اور بادشاہی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. مطلقاً یہ بری نہیں ہے, اس کو بڑا سمجھنا بنتی ہے. اگر ملوکیت بادشاہی بری چیز ہوتی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بادشاہ کبھی نہ بناتا. اور دوسرا یہاں پر اشارہ ہے ان انعامات اور معجزات کی طرف جن سے بنی اسرائیل نوازے گئے ہیں. جیسے کہ بنی اسرائیل کو من اور سلوہ عطا کیے گئے, باتوں کا سایہ ان پر کیا گیا, فرعون سے نجات کے لیے دریا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے بنا دیے گئے. اس لحاظ سے یہ قوم اپنے زمانے میں فضیلت والی اور بڑے مقام اور مرتبے والی اونچے مقام کی حامل تھی. لیکن جب آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت کے بعد اب یہ مقام فضیلت والا امت محمدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حاصل ہو گیا ہے. اب یہ امت سب سے بڑھ کر ہے فضیلت کے لحاظ سے, اس سے زیادہ کسی اور کا مقام نہیں ہے. یا قوم ادخلوا میری قوم ادخلوا داخل ہو جاؤ الارض المقدسۃ التي اس مقدس پر سرزمین کے اندر, اس پاکیزہ سرزمین کے اندر, پاک سرزمین میں التي كتب الله لكم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے, اس سرزمین کے اندر داخل ہو جاؤ. تو بنی اسرائیل کے مورے سے اعلیٰ جو تھے حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کی رہائش آپ کا مسکن یہ بیت المقدس تھا. لیکن یوسف علیہ السلام کے عبارت والے زمانے میں مصر میں یہ لوگ جا کر کے آباد ہو گئے. پھر اس وقت سے ابھی تک مصر میں رہے موسیٰ علیہ السلام تک, جب تک موسیٰ علیہ السلام انہیں راتوں رات فرعون سے چھپا کر کے مصر سے نکال کر کے نہیں لے گئے, اس وقت تک یہیں تھے. اب اس وقت بیت المقدس پر جو قوم تھی وہ عمالقہ آباد کی, ان کی حکمرانی تھی, جو ایک بہادر قوم تھی, نڈر قوم تھی, جنگجو قوم تھی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر بیت المقدس جا کر کے آباد ہونے کا عزم کیا, اس لیے وہاں پر عمالقہ قوم سے جہاد کرنا ضروری تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم دیا اور اللہ کی مدد کی خوشخبری بھی سنائی. لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیلی عمالقہ قوم سے لڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. الٹا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا, تو جا اور تیرا رب جا کر کے قوم سے لڑے, ہم نہیں لڑتے. لیکن جب باری آئی بدر اور احد کی یا تبوک کی باری آئی تو حضور نے جب صحابہ کو بلوایا اور اعلان کروایا جہاد کا, تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ غیر لڑیں, بلکہ صحابہ کرام نے کہا تھا ہم وہ جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نے دیا تھا. ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے, آپ کے بائیں بھی لڑیں گے, آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے, آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے. اور پھر یقیناً ایسا ہی کر کے صحابہ کرام نے دکھایا بھی ہے. اے میری قوم داخل ہو جا مقدس سرزمین کے اندر, پاکیزہ سرزمین کے اندر, الذی کتب اللہ لکم اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دی ہے, ولا ترتدوا اور تم نہ لوٹو علی ادبارکم اپنی پیٹھ کے بل, فتنقلبوا ورنہ تم پھر جاؤ گے, جا پڑو گے تم خاص نقصان کے اندر. ایسا کرو گے نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے. قالوا کہنے لگے یا موسیٰ, اے موسیٰ ان فیہا بے شک اس کے اندر قوم جبارین زبردست قوم ہے, جبرانو قوم ہے, ایک قوم اس میں ہے جبابرہ ہے, بڑی زبردست قوم ہے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا اور بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں, حتیٰ یخرجوا یہاں تک کہ وہ نکل جائے منہا اس سے, فَإِن یخرجوا منہا اگر وہ اس سے نکل جائیں, فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو بے شک ہم داخل ہو جائیں گے, پھر ہم خوشی سے جائیں گے اگر وہ چلے جائیں تو. تو بنی اسرائیل عمالقہ کی بہادری کی شہرت سے ڈرے ہوئے تھے, پہلے مرحلے کے اندر ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے دستبردار ہو گئے. اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی کوئی پرواہ نہ تھی, اور نہ اللہ تعالیٰ کی جو رسول کا وعدہ تھا اس کو یقین کیا, اور وہاں جانے سے بالکل صاف نفس کے اندر انکار کر دیا کہ ہم نہیں جاتے ہیں. قال رجلان من الذين, کہا دو رجل من الذين ان لوگوں میں سے, یخافون جو ڈرتے تھے
جن کے دلوں میں خوف تھا. انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا تھا علیہم ان دونوں پر. کیا کہنے لگے؟ ادخلوا علیہم، تم داخل ہو ان پر، حملہ تو کرو نا، پہلے مقابلہ کرنے کے لیے جاؤ تو صحیح. البابا، دروازے میں تم داخل ہو جاؤ. فإذا دخلتموہ، جب تم داخل ہوگے اس کے اندر، فإنکم غالبون، تو بے شک تم ہی غالب آؤ گے. وعلی اللہ فتوکلوا، بس تم اللہ ہی پر بھروسہ رکھو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. تو یہ دو آدمی صحیح معنوں میں ایماندار نکلے جنہوں نے اللہ کی نصرت پر مدد پر یقین کیا. انہوں نے قوم کو سمجھایا ہمت کرو، دیکھو تو صحیح پھر اس کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دیتا ہے اور تمہاری مدد فرماتا ہے. قالوا، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، بے شک ہم ہرگز اس میں نہیں جائیں گے، داخل نہیں ہوں گے، مادام فیہا، جب تک وہ لوگ اس میں ہیں. فاذهب انت وربک، جا تو اور تیرا رب، فقاتلا، تم دونوں لڑو، انا ہاہنا قاعدون، بے شک ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ انتہا درجے کی سوء ادبی ہے، بدترین بزدلی ہے اور سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تو اور تیرا رب جا کر کے لڑو. اور اس کے مقابلے میں جنگ بدر میں ساتھ طور پر صحابہ اکرام سے جب مشورہ لیا تو انہوں نے اپنی تعداد اگرچہ کم کی، وسائل بھی تھوڑے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جہاد میں حصہ لینے کے لیے بھرپور اپنے ارادوں کو اور عزم کا اظہار کیا. اور یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کی قوم نے کہا. قال ربی، کہنے لگے، اے میرے رب، انی لا املک، میں مالک نہیں، اختیار نہیں رکھتا میں، الا نفسی، مگر اپنی جان کا، واخی، اور اپنے بھائی کا، فافرق، پس تو جدائی کر دے، بیننا، ہمارے درمیان، وبین القوم الفاسقین، اور نافرمان قوم کے درمیان. قال، فرمایا اس نے، فإنها، اللہ نے فرمایا، فإنها محرمۃ، بے شک یہ حرام کر دی گئی، علیہم ان پر، 40 سنتاً، 40 سال، یتیہون، بھٹکتے پھریں گے وہ، فی الارض، زمین کے اندر. فلا تأسا، آپ افسوس نہ کریں، علی القوم الفاسقین، فاسق قوم پر. آپ فاسق قوم کے معاملے میں آپ افسوس نہ کریں، غمگین نہ ہو. پیغمبر دعوت اور تبلیغ کے باوجود جب دیکھتا ہے میری قوم سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس میں اس کے لیے دین دنیا کی کامیابیاں ہیں، بلائیاں ہیں، سعادتیں ہیں، تو فطرتی طور پر اس کو افسوس ہوتا ہے، دلی قلق ہوتا ہے. یہی نبی اسلام کا بھی حال ہوتا تھا اور بہت ساری جگہوں کے اندر اس کو اللہ نے بیان بھی فرمایا. آیت میں موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ نے فریضہ تبلیغ ادا کر دیا ہے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے اور اپنی قوم کو ایک عظیم الشان کامیابی کے نقطۂ آغاز پر آپ نے لا کر کے کھڑا کر دیا ہے، اب وہ اپنی کم ہمتی بددماغی کی وجہ سے تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ اپنے فرض سے سب دوش ہو گئے ہیں، آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے، اب تجھے ان کے بارے میں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے موقع پر غمگین ہونا یہ فطرتی چیز ہے، لیکن تسلی یہ دی جا رہی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے بعد اب تم عند اللہ مریض نہ ہو، تمہارا معاملہ اللہ کے ہاں رہ چکا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان پر پڑھ کر سنائیے، وقت تو تلاوت کیجیے، سنائیے، علیہم انہیں، نبا ابن آدم، ابن آدم کے دو بیٹوں کی خبر بالحق، حق کے ساتھ. اذ قربا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، قربانن کچھ نیاز یا قربانی، فتقبلا، تو قبول کر لی گئی، من احدہما، ان میں سے ایک کی طرف سے، ولم یتقبل، اور نہیں قبول کی گئی، من الاخر، دوسرے کی طرف سے. قال، تو اس نے کہا جس کی تو قبول نہیں ہوئی تھی، قابیل نے کہا حابیل سے، لأقتلنک، کہ میں تجھے ضرور کے ضرور قتل کر ڈالوں گا. قال، اس نے کہا حابیل نے، انما یتقبل اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، من المتقین، پرہیزگاروں کی طرف سے، جو ڈرنے والے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول کرتے ہیں. تو یہ نظر اور یہ قربانی پیش کیوں دی گئی؟ تو صحیح روایت تو کوئی کہیں ملتی نہیں ہے، البتہ مشہور یہ ہے کہ ابتدا میں آدم علیہ السلام اور حوا کے آپس میں ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی، دوسرے حمل سے پھر لڑکا اور لڑکی ہوتی تھی. ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بہن بھائی سے کر دیا جاتا تھا. تو حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی جو بہن تھی وہ بدصورت تھی، شکل کے لحاظ سے تو کم صورت تھی، اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی.
اس وقت اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل یہ چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کے بجائے اپنی بہن کے ساتھ خوبصورت جو تھی اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ آدم علیہ السلام نے اس کو واز کیا، نصیحت کی، سمجھایا، لیکن وہ نہ سمجھا۔ آخرکار حضرت آدم جو کہ باپ تھے ان کے، دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرنے کا انہوں نے ان کو حکم دیا اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی قابیل کی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ حابیل کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی، آسمان سے آگ آئی اور کھا گئی اس کو۔ اس کی قربانی آسمان سے آگ آنا اور قربانی کو جلا دینا، کھا لینا، اس بات کی نشانی کی کہ قربانی قبول ہوگی۔ اب یہ قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ جب قبول نہ ہوئی تو وہ حسد کا شکار ہو گیا اور اس حسد کی وجہ سے نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ لئن بسطت الیہ یدک، اگر آپ نے بڑھایا میری طرف یدک اپنا ہاتھ لتقتلنی کہ آپ مجھے قتل کریں، ما انا بباسط تو میں نہیں بڑھانے والا یدیا اپنا ہاتھ الیک آپ کی طرف لأقتلک کہ میں آپ کو قتل کروں، اتنی بے شک اخاف اللہ اللہ سے ڈرتا ہوں رب العالمین جو سارے جہان کا رب ہے، پروردگار ہے۔ اتنی ارید میں چاہتا ہوں ان تبوء کہ تو حاصل کرے باسمی میرا گناہ و اسم کا اور اپنا گناہ، تو لے لے میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی، فتکون من اصحاب النار اور تو ہو جائے جہنمی میں سے، وذالک جزاء الظالمین اور یہ ظالموں کا بدلہ ہے، ظالموں کا بدلہ یہی ہے۔ تو میرے گناہ کا بھی وبال آپ پر آئے اور آپ کے گناہ کا بھی وبال آپ پر آئے۔ کیا مطلب؟ میرے گناہ کا مطلب کیا ہے؟ قتل کا وہ گناہ جو مجھے اس وقت ملتا جب میں قتل کرتا، تو میں نے قتل نہیں کیا ہے، آپ قتل کر دیں گے، ایک تو آپ کے قتل کا گناہ ہو جائے گا آپ کے سر پر، اور دوسرا اس میں اگر میں تجھے قتل کرتا تو یہ گناہ بھی آپ کے سر پر ہوتا، میں قتل نہیں کر رہا ہوں تو میرا گناہ بھی آپ ہی پر ہے۔ فَطَبَعَتَهُ نَفْسُهُ پھر راضی کیا اس کو اس کے نفس نے قتل اخیہ اپنے بھائی کے قتل پر، فقتلہ تو اس نے اس کو قتل کر دیا، فاصبح تو وہ ہو گیا من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غراما اب اس وقت تک کوئی پہلے موت ہوئی نہیں تھی، کوئی قتل ہوا نہیں تھا، کوئی مردہ سامنے نظر آیا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، تو یہ اپنے بھائی کی لاش کو اٹھائے ہوئے پھر رہا تھا، دفنانے کا طریقہ نہیں معلوم تھا۔ فبعث اللہ غراما تو اللہ نے بھیجا غراما نے کوا یبحث جو خریدتا تھا فی الارض زمین میں یا زمین کو لیریہ تاکہ اسے دکھائے کیف یواری سوءۃ اخیہ کیسے چھپائے وہ اپنی بھائی کی لاش کو۔ قال کہا اس نے یا ویلتا ہے افسوس مجھ پر عاجز تو کہ میں عاجز آ گیا ہوں ان اکونا کہ میں ہو جاؤں مثل ھذا الغراب اس کبے کی طرح، میں سے بھی عاجز آ گیا ہوں جس طرح کبا کر رہا ہے میں اتنا کام بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ فواری کہ میں پھر میں فواری سوءۃ اخیہ کہ میں چھپاؤں اپنے بھائی کی لاش کو، فاصبح من النادمین پس وہ ہو گیا نادمین میں سے، پشیمان ہونے والوں میں سے، نادم ہونے والوں میں سے یا شرمندہ ہونے والوں میں سے وہ ہو گیا۔ من اجل ذالکا اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر انہو من قتلا کہ جس نے بھی قتل کیا جو بھی قتل کرے نفسا کسی نفس کو بغیر نفس کسی جان کے بغیر او فساد یا فساد کرے فی الارض زمین کے اندر فکأنما قتل الناس جميعا تو گویا اس نے قتل کیا تمام لوگوں کو، ومن احیاہا اور جس نے اس کو زندہ کیا فکأنما احیا الناس جميعا تو گویا اس نے ساری انسانی کو زندہ کیا، سارے لوگوں کو زندہ کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمُ الْبَتَّةُ ان کے پاس آ چکے رسولنا ہمارے رسول بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، ثم پھر بے شک ان کثیرا منہم ان میں سے بہت سے لوگ بعد ذالک اس کے بعد پھر آتے زمین کے اندر لمسرفون حد سے بڑھنے والے ہیں۔ انما جزاء الذین بے شک سزا ان لوگوں کی یحاربون اللہ جو جنگ کرتے اللہ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے ویسعون فی الارض اور سعی کرتے ہیں فی الارض زمین کے اندر کوشش کرتے ہیں دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین کے اندر فساد کرنے کی، او ان یقتلوا کہ وہ قتل کیے جائیں، او یسلبوا یا وصولی دے دیے جائیں، او تقطع ایدیہم یا ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، وارجلہم اور ان کے پاؤں کاٹے جائیں، من خلاف ایک دوسرے کے مخالف دائیں ہاتھ بائیں پاؤں گا، او ينفعوا من الارض یا ان کو نکال دیا جائے زمین سے، ملک بدر کر دیے جائیں،
ذالک لہم ان کے لیے خزی و رسوائی ہے فی دنیا دنیا کے اندر ولہم ان کے لیے فی الآخرت آخرت کے اندر عذاب عظیم بڑا عذاب ہے آخرت کے اندر ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اس کی شان نزول بھی ہے. دو قبیلے تھے اوکل اور اورینا. ان کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور مدینے آ گئے اور مدینے میں جب آئے تو مدینے کی فضا مدینے کی آب و ہوا ان کو ٹھیک نہ آئی تو نبی اسلام نے مدینے سے باہر جہاں پر زکات و صدقے کے اونٹیں چل رہے تھے ان کی طرف بھیج دیا کہ جا کر کے ان کا دودھ اور پیشاب پیو اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے. تو چند دن کے اندر وہ لوگ جب یہ کام کرتے رہے ٹھیک ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے کیا حرکت کی کہ اونٹوں کے جو چرواہے تھے رکھوالے تھے ان کو مار ڈالا اور اونٹوں کو بگا کر کے ہنکا کر کے لے گئے چرا کر کے. جب نبی علیہ السلام کو ان کے اس کام کی اطلاع ملی تو نبی علیہ السلام نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے صحابہ کو دوڑایا اور انہیں اونٹوں سمیت پکڑ کر کے گرفتار کر کے لے آئے. نبی علیہ السلام نے ان کے ہاتھ پاؤں مخالف طرف سے کاٹ ڈالے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائی وجہ کہ انہوں نے بھی چرواہوں کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا. پھر انہیں دھوپ کے اندر ڈال دیا گیا یہاں تک کہ وہیں وہ تڑپ کر کے مر گئے. تو بخاری شریف کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ انہوں نے چوری بھی کی تھی قتل بھی کیا ہے ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ بھی کیا ہے. اس لیے اس آیت کو آیت محاربہ کہتے ہیں. تو اس کا حکم عام ہے مسلمانوں کافروں دونوں کو شامل ہے. تو محاربہ کا مطلب یہ ہے کسی منظم کسی مسلح جتھے کا اسلامی حکومت کے دائرے کے اندر یا اسلامی حکومت کے قریب صحرا کے اندر راہ چلتے قافلے جو آنے جانے والے ہیں یا آنے جانے والے جو لوگ ہیں گروہ ہیں ان پر حملے کرنا ان کو قتل و غارت گری کرنا ان کی اور ان کے مالوں کو لوٹنا مال کو چھیننا اغوا کرنا آبرو ریزی کرنا وغیرہ. تو اس کی 4 سزائیں اللہ نے بیان فرمائی. جیسے ہمارے پاکستان میں کچے کے ڈاکو ان کی 4 سزائیں بیان ہوئی. امام وقت خلیفہ وقت کو اختیار ہے کہ ان میں سے جو سزا مناسب سمجھے وہ دے سکتا ہے. یہ 4 سزائیں دے سکتے ہیں. 4 دینا چاہے 4 بھی دے سکتے ہیں یا کوئی ایک دینا چاہے تو جو وقت کا بادشاہ ہے وہ مناسب جو سمجھے وہ کر سکتا ہے. الا الذين تابوا مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں من قبل سے پہلے ان تقدروا علیہم کہ تم ان پر قابو پا لو. پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں تب تو توبہ قبول ہے. پکڑ لیے جائے اس کے بعد کہتے ہماری توبہ پھر قبول نہیں پھر سزا ملے گی. فعلموا بس تم جان لو ان اللہ غفور بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحیم مہربانی کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے وابتغوا الیہ الوسیلہ اور تلاش کرو اس کی طرف الوسیلہ تا وسیلہ یا قرب وجاہدوا فی سبیل اس کے راستے میں جہاد کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے. وسیلہ کو تلاش کرو. وسیلہ کیا ہے قرب کیا ہے؟ اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور ان کی طرف وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ اس کے بہت سارے معنی ہیں بہت سارے معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. وسیلہ کا معنی قرب ہوتا ہے. اس کا ایک معنی قرب ہے اور ایک معنی مرتبہ بھی ہے اور پھر حاجت پر بھی بولا جاتا ہے. اس کا اطلاق حاجت پر بھی ہوتا ہے ضرورت پر بھی ہوتا ہے اور بعض مفسر اس کو کچھ اور معنی بھی کرتے ہیں. تو یہاں پر وسیلہ تلاش کرنے کا مطلب ہے تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ کے معنی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو اس کی اطاعت کے ساتھ اور اس چیز کے ساتھ جو اللہ کو راضی کرتی ہے اس چیز کے ساتھ اللہ کا تقرب حاصل کرو. وجاہدوا فی سبیلہ اور جہاد کرو اس کے راستے میں لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لو ان لهم ما فی الارض اگر ہو ان کے لیے وہ جو کچھ زمین میں ہے جمیع سب کا سب ومثلہ اور اتنا ہی اس جیسا ہی ما اس کے ساتھ اور بھی ہو لیفتدوا تاکہ وہ فدیے میں دے دیں بدلے میں دے دیں بھی اس کے ساتھ من عذاب یوم القیامہ قیامت کے دن کے عذاب سے. یعنی سب کو اتنا اور ہو جائے سب کو دیکھ کر کے اپنی جان جہنم کے عذاب سے بچانا چاہیں چھڑانا چاہیں تو بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. ما تقبل منہم تو قبول نہیں کیا جائے گا ان کی طرف سے. تو پہلی بات تو یہ وہاں پر مال ہوگا ہی نہیں. لیکن فرض کریں اگر مال ہے بھی اور کتنا ہے کہ زمین بھری ہوئی سونا ہو اور اس سے بھی زیادہ ہو اور سارے کے سارے سونے چاندی کو دیکھ کر کے یہ کہے کہ میری جان بچ جائے یا اللہ تو اس کو لے لے تو تب بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یریدون وہ چاہتے ہیں یخرجوا کہ وہ نکل جائیں من النار آگ سے وما هم بخارجین حالانکہ وہ نہیں ہے نکلنے والے منہا سے. وَلَهُمْ ان کے لیے عذاب مقیم دائمی عذاب ہے.
ان کے لیے دوامی عذاب ہے، ہمیشہ والا عذاب ہے۔ یہ کافروں کے حق میں جو ایمان نہ لاتے ہو۔ ایمان والوں کو جہنم میں جب داخل کیا جائے گا تو آگ ان کو بھی لگے گی اور پہنچے گی، لیکن ایمان والا جو کافر، ایمان والا جو گناہگار ہے وہ جہنم میں جب جائے گا تو یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس کی سزا ابد الاباد والی نہیں ہے، ہمیشہ والی سزا اس کی نہیں ہے۔ والسارق والسارقۃ، اور چوری کرنے والا مرد اور چور عورت، فقطعوا کاٹ دو ایدیہما، دونوں کے ہاتھ، جزاء سزا ہے، بما کسبا، اس کی جو انہوں نے کیا، نکالا عبرت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم، عزت والے ہیں، غالب ہیں، قوت والے ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔ سرقہ، چوری، یہ عام ہے، اس کا چوری جتنی بھی ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ، بات یہ کہتے ہیں، لیکن ہم چونکہ احناف میں سے ہیں تو احناف کے ہاں چوری 10 درہم کے بقدر، اگر کوئی آدمی 10 سے زیادہ مقدار میں، 10 درہم سے زیادہ مقدار کی کوئی چوری کر لیتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ جرم ثابت ہو جائے بشرط ہے، تو ثابت ہونے کی صورت کے اندر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا 10 درہم کی مقدار میں اگر چوری کی ہے تو۔ ایک بار کسی چور کا ہاتھ کٹے گا دوبارہ کوئی چوری نہیں کر سکے گا، ایک بار کسی قاتل کو لٹکایا جائے گا کوئی قتل دوبارہ نہیں کرے گا، لیکن ہمارے ہاں قانون ہے نہیں ہے، اس وجہ سے قتل بھی ہو رہے ہیں اور چوریاں بھی ہو رہی ہیں۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، بس جو آدمی توبہ کر لے من بعد ظلمہ، اپنے گناہ کے بعد، اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے، واصلح اور اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف لوٹتا ہے، اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحیم مہربانی کرنے والے ہیں۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو اس کے لیے ہے ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہی، والارض، اور زمین کی۔ یعذب، عذاب دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویغفر، بخش دیتا ہے، لمن یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین، آپ کو غمگین نہ کرے وہ لوگ، الذین یسارعون فی الکفر، جو کفر کے اندر جلدی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، من الذین، ان لوگوں میں سے، قالوا، جنہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہ سے، ولم تؤمن قلوبہم، اور مومن نہیں ان کے دل، ومن الذین ہادوا، اور لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، سمعون، جو جاسوسی کرتے ہیں، للکذب، جھوٹ کے لیے، سمعون، جاسوس ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، آخر، جو دوسرے ہیں۔ آنے والے جو دوسرے لوگ ہیں جو ابھی تک آپ کے پاس آئے نہیں ہیں، دوسرے قوم ہے، دوسرے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی جاسوسیاں کرتے ہیں، ان کے لیے باتوں کو آپ کی سن کر کے ان تک پہنچاتے ہیں۔ لم یاتو کا، جو آپ تک آئے نہیں ہے، جو آپ کے پاس آئے نہیں، یحرفون الکلمہ، وہ پھیر دیتے ہیں کلام کو، من بعد مواضع، اس کے ٹھکانے سے، اس کی جگہ سے، جو اصل جگہ ہوتی ہے، مقام موضع ہوتا ہے، وہاں سے پھیر دیتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم، اگر تمہیں دیا جائے، ھذا، یہ، فخذوہ، تو اس کو قبول کر لو، لے لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اگر تمہیں نہ دیا جائے یہ، فاحذروا، تو اس سے بچو، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہے گمراہ کرنا، فَلَن تَمْلِكَ، تو آپ ہرگز نہ آ سکیں گے کام لہو، اس کے لیے، آپ اس کے لیے مالک نہیں ہیں، اس کے لیے اختیار نہیں رکھتے، من اللہ، اللہ کے ہاں شیء، کچھ بھی آپ اس کو اللہ سے بچا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے روک نہیں سکتے۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں وہ، الذین لم یرد اللہ، کہ نہیں چاہا اللہ تعالیٰ نے، ان یطہر قلوبہم، کہ پاک کرے ان کے دلوں کو، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ایسے لوگ پاک ہوں گے، جو خبیث قسم کے ہوتے ہیں، جن کا دل خباثت سے بھرا ہوا ہے، کفر و شرک سے بھرا ہوا ہے، ان کو اللہ پاک نہیں کرنا چاہتا۔ لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا کے اندر، خزی، رسوائی ہے، ولہم، ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت کے اندر، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کفر اور شرک کے ایمان نہ لانے اور ہدایت کا راستہ نہ اپنانے پر دلی صدمہ تھا، افسوس تھا، پلک تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو زیادہ غم نہ کرنے کی ہدایت فرمائی ہے، تاکہ اس بات سے آپ کو تسلی رہے کہ ایسے لوگوں کی بارے میں اللہ مجھ سے بات پوچھ نہیں کریں گے۔
کیونکہ حضور کو یہ قلت تھا کہ اللہ تعالیٰ کب قیامت والا دن مجھ سے پوچھے گا کہ مسلمان کیوں نہیں، تو اللہ نے تسلی دے دی آپ کا کام یہ، آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کر دیے ہے، وہ تھا دعوت و تبلیغ، دین کا احکامات جتنے بھی تھے وہ آپ نے تک پہنچا دیے، اب اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ سماعون للکذب، جاسوسی کرنے والے ہیں یا سننے والے، للکذب جھوٹ کے لیے، جھوٹ کو، اکالون جو بڑے کھانے والے، للسحت حرام کو، فَإِن جَاءُوكَ پھر آپ کے پاس آئیں، فَحْكُمْ تو آپ فیصلہ کریں بینہم ان کے درمیان، او اعرض عنہم یا آپ ان سے منہ پھیر لیں، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں، فَلَن يَضُرُّوكَ تو یہ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، آپ کا نہ بگاڑ سکیں گے شیء کچھ بھی، وَإِنْ حَكَمْتَ اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَحْكُمْ تو آپ فیصلہ کریں بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف سے، ان اللہ یحب بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے المقصدین، انصاف کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ یہاں پر یہ جو ان کے متعلق فرمایا سماعون بہت زیادہ سننے والے ہیں، جاسوسی کرنے والے ہیں، دو مطلب اس کے بیان کیے گئے، جاسوسی کرنے کے لیے زیادہ باتیں سننا ہے یا پھر دوسروں کی باتیں ماننے اور قبول کرنے کے لیے سننا، اور بعض کہتے ہیں کہ جاسوسی کرنا مراد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، دوسروں کی باتیں ماننے اور قبول کرنے کے لیے سننا مراد ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اور یہ کیسے آپ کو منصف بنائیں گے، کس طرح آپ کو حکم بنائیں گے، کیسے آپ سے فیصلے کروائیں گے، مطلب کیسے آپ کو منصف بنائیں گے، وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، حکم ہیں، ثم يتولون پھر جاتے ہیں وہ من بعد ذالک اس کے بعد، وما اولئک نہیں ہے یہ لوگ بالمؤمنین ایمان والے، انا انزلنا التوراۃ بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا، فیہا ھدی جس میں ہدایت ہے، ونور اور نور ہے، یحکم حکم دیتے ہیں بہا اس کے ذریعے، النبیون نبی الذین اسلموا جو فرما بردار تھے، للذین ان لوگوں کے لیے یا لوگوں کو ہادو جو یہودی ہوئے، والربانیون اور درویش قسم کے لوگ بھی، اللہ والے بھی، والاحبار اور علماء بھی، بما اس لیے کہ استحفظوا ان کو حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، من کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا، یا وہ نگہبان کیے گئے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے، وکانوا علیہ شہداء اور اس پر گواہ ہیں، اس پر نگران ہیں، فلا تخشوا بس تم نہ ڈرو الناس لوگوں سے، واخشونی مجھ ہی سے ڈرو، فلا تشتروا نہ حاصل کرو نہ خریدو، بے آیاتی میری آیتوں کے بدلے، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، ومن لم یحکم اور جو فیصلہ نہ کرے، بما اس کے مطابق انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، اولئک هم الکافرون تو یہی لوگ کافر ہیں، جو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ پکے کافر ہیں، پھر تم کیسے ایمان کے بندے کفر پر راضی ہو گئے، اللہ فرمائے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اور ہم نے لکھ دیا، فرض کر دیا ہم نے پر فیہا اس کے اندر کتاب کے اندر، ان النفس بالنفس کہ بے شک جان کے بدلے میں، والعین بالعین اور آنکھ کے بدلے، والانف بالانف ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن کان کے بدلے کان، والسن بالسن دان کے بدلے دان، والجروح قصاص خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے، زخم کا بھی قصاص ہے، تورات میں جان کے بدلے جان، زخموں میں قصاص کا حکم دیا گیا۔ تو پھر یہودیوں کے ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو نذیر، اور دوسرا ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو قریظہ، تو ایک بنو نذیر قبیلہ بنو قریظہ کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ کرتے تھے، اپنے مقتول کی دیت دوسرے قبیلے کے مقتول کی بنسبت دگنا رکھنے کا کیا جواز بنتا ہے، جبکہ یہ لوگ دگنا لیا کرتے تھے، ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ فمن تصدق پس جو تصدقہ صدقہ کر لے، جو معاف کر دے بھی اسے، فهو کفارۃ له تو اس کے لیے کفارہ ہے، ومن لم يحكم جو فیصلہ نہ کرے بما اس کے مطابق انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الظالمون تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ وقفینا ہم نے پیچھے بھیجا علی آثارہم
ان کے نشان قدم پر عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو ہم ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، مصدقاً جو تصدیق کرنے والے تھے، لما اس کی بین یدیہ جو ان سے پہلے ہے، من التورات یعنی تورات کی، وآتیناہ الانجیل اور ہم ان کو انجیل عطا فرمائی، فیہ ہدی جس میں ہدایت ہے، ونور اور نور ہے، مصدقاً اور تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، من التورات یعنی تورات میں سے، تورات کی بہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور واعظ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، ولیحکم اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل الانجیل انجیل والے، بما اس کے ساتھ انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، فیہ اس میں جو اللہ نے اس میں نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کریں، انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل فرمایا اس کے اندر، انجیل کے اندر، ومن لم یحکم اور جو فیصلہ نہیں کرتا، بما اس کے مطابق انزل اللہ جو نازل کیا ہے اللہ نے، فاولئک هم الفاسقون تو یہی لوگ فاسق ہیں، وانزلنا الیک الکتاب اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب، بالحق کی سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، مصدقا تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، من الکتاب کتاب کی، ومہیمنا اور محافظ ہے، نگہبان ہے، علیہ اس کی یا اس پر، فاحکم بسا فیصلہ کریں، بینہم ان کے درمیان، بما اس کے مطابق اس کے ساتھ، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، ولا تتبع اور آپ پیروی نہ کریں، اہواءہم ان کی خواہشات کی، اما اس سے یا اس کو چھوڑ کر جا کر جو آپ کے پاس آ گیا، من الحق حق میں سے جو حق آپ کے پاس آ گیا اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے مطابق ان کے مطابق ان میں فیصلہ نہ کریں، ان کی خواہشات کی پیروی آپ نہ کریں، لکل جعلنا ہر ایک کے لیے ہم نے جعلنا مقرر کیا ہے، منکم تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے، شرعتن ایک دستور، ومنہاجا اور راستہ، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور ایک راستہ ہم نے مقرر کر دیا ہے، ایک راہ ہم نے مقرر کر دی ہے، اس سے مراد پچھلی شریعتیں ہیں کہ جن کے فروعی بات احکامات ایک دوسرے سے اگرچہ الگ تھے لیکن شریعت مقرر تھی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَجَعَلَكُمْ تو تمہیں کر دیتا امتاً واحدہ ایک ہی گروہ یا ایک ہی امت، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ لیکن تاکہ وہ تمہیں آزمائے فیما وَآتَاكُمْ اس چیز میں جو اس نے تمہیں دیے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تم نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیوں میں آگے بڑھو توڑو، إِلَى اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی طرف مرجعکم تمہیں لوٹنا ہے جميعا سب کو، إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف مرجعکم تم سب کو لوٹنا ہے جميعا سب کے سب کو اللہ کے پاس جانا، فَيُنَبِّئُكُمْ تمہیں بتلائے گا بما كنتم فیہ اس چیز کے بارے میں کنتم فیہ تختلفون جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اس کے بارے میں اللہ تمہیں قریب بتا دے گا، وَعَلِمْكُمْ بَيْنَهُمْ اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں بینہم ان کے درمیان، بما اس کے مطابق انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور آپ نہ چلیں ان کی خواہشات پر، وَاحْذَرْهُمْ اور بچتے رہیں آپ ان سے، أَن يَفْتِنُوكَ کہ آپ کو بہکارے عن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس ان چیزوں میں سے بعض سے ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی ہے لیکا آپ کی طرف، فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَعَلْفَعْلَمْ تو آپ جان لیں، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے، أَن يُصِيبَهُمْ کہ انہیں پہنچائے، بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، ان کو عذاب پہنچائے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بے شک بہت سارے لوگ لَفَاسِقُونَ نافرمان ہیں، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ کیا جاہلیت کا حکم یبغون وہ چاہتے ہیں، کیا یہ لوگ جاہلیت کے زمانے کا فیصلہ تلاش کرتے ہیں یا چاہتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے حکمن فیصلے کے اعتبار سے، کون زیادہ بہتر ہے اللہ سے فیصلہ کرنے کے اعتبار سے، لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، یقین رکھنے والی قوم کے لیے اللہ سے بہتر اللہ سے بڑھ کر کوئی فیصلہ کرنے والا ہو سکتا ہی نہیں ہے، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا اليہود نہ بناؤ یہود کو والنصارى اور عیسائیوں کو اولیاء دوست، بعضهم اولیاء بعض ان میں سے بعض کے دوست ہیں، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، ومن یتولہم جو بھی ان میں سے ومن یتولہم جو بھی دوست بنائے ان کو منکم تم میں سے فإنہ منہم تو بے شک وہ ان ہی میں سے ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں،
فطر الذین بس آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے یسارعون فیہم وہ دوڑتے ہیں فیہم ان میں یا ان کی طرف یقولون وہ کہتے ہیں نخشا ہمیں ڈر ہے ان تصیبنا دائرہ کہ ہم پر آ جائے دائرہ ہم پر آ جائے گردش زمانہ کیسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر آ جائے فاس اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایات یا بالفتح لے آئے فتح کو اللہ تعالیٰ فتح کو دے دے او امر من عندی اپنے پاس سے کوئی اور چیز لے آئے فیصبحوا بس وہ ہو جائے اللہ اس پر ما سروا جو انہوں نے چھپائی ہے فی انفسہم اپنے دلوں کے اندر نادمی اس پر نادم کہ اس پر نادم ہونے لگے وَيَقُولُ الَّذِينَ کہتے ہیں وہ لوگ الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے هَؤُلَاءِ الَّذِينَ کیا یہ وہ لوگ ہیں الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ کہ جو قسمیں کھاتے اللہ کی جہدہ ایمانہم بڑی پکی قسمیں اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ کہ بے شک تمہارے ساتھ ہیں حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ضائع ہو گئے ان کے اعمال فَاسْبَحُوا بس وہ ہو گئے خاسرین نقصان اٹھانے والے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو من یرتد منکم جو مرتد ہو جائے جو پھر جائے منکم تم میں سے عن دینی اپنے دین سے فسوف یأتی اللہ ان قریب لائے گا اللہ تعالیٰ بقوم ایسی قوم یحبهم وہ انہیں محبوب رکھتا ہے ان سے محبت کرتا ہے وَيُحِبُّونَهُ اور وہ اس سے محبت کرتی ہے أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نرم دل ہے ایمان والوں پر أَعِزَّةٍ زبردست ہیں عَلَى الْكَافِرِينَ یا سخت ہیں عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں پر يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ جہاد کرتے اللہ کے راستے میں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ اور وہ نہیں ڈرتے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کسی ملامت کر کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کرتے ذالک فضل اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یوتی ہے اس کو دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے انما ولیکم اللہ بے شک تمہارا ولی تو اللہ ہے ورسول اس کا رسول ہے والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے الذین یقیمون جو قائم کرتے ہیں نماز وَيَؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکات دیتے ہیں وَهُمْ رَاكِعُونَ اور وہ رکوع کرنے والے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ اور جو آدمی دوست رکھتے ہیں اللہ کو جو شخص دوست رکھے گا دوست کرے گا اللہ تعالیٰ کو ورسولہ اور اس کے رسول سے دوستی کرے گا وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے ان سے دوستی کرے گا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ بے شک اللہ کی جماعت هُمُ الْغَالِبُونَ وہی غالب آنے والی ہے حزب اللہ اللہ کی جماعت اس کی نشاندہی کی ہے اس کے غلبی کے اللہ نے خوشخبری سنائی ہے حزب اللہ اللہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس کا تعلق صرف اللہ سے ہو اللہ کے رسول سے ہو ایمان والوں سے ہے مرزائیوں سے راکسیوں سے شیعوں سے کافروں سے نہ ہو مشرکوں سے نہ ہو یہود و نصارہ سے نہ ہو وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیا نہ ہو محبت اور موالات کا تعلق ان سے کبھی نہیں رکھنا چاہیے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الذین نہ بناؤ لوگوں کو الذین اتخذوا دینکم جنہوں نے بنایا تمہارے دین کو ہزوا مذاق ولعبا کھیل تماشا من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی من قبلکم تم سے پہلے والکفار اور کافروں کو بھی ان کو بھی نہ بناؤ کیا نہ بناؤ اولیاء دوست واتقوا اللہ ڈرتے رہو اللہ سے کنتم مومنین اگر تم مومن ہو وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے اتخذوها تو اس کو بناتے ہیں ٹھہراتے ہیں اس کو ہزوا ایک مذاق ولعبا کھیل ذالک بأنہم اس لیے کہ بے شک وہ قوم ایسے لوگ ہیں لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے ہیں جن میں عقل نہیں ہے قل آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب اہل کتاب هل تنقمون کیا تم اے اہل کتاب کیا تم عیب پاتے ہو منا ہم میں یا کیا تم انتقام لیتے ہو ہم سے اس بات کا کیا تم ہم سے انتقام لیتے ہو کیا تم ہم میں عیب پاتے ہو الا مگر یہ کہ ان آمنا باللہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر اے یہود اور نصارہ تم ہم سے صرف اس وجہ سے تنقمون دشمنی کر رہے ہو الا ان آمنا باللہ مگر یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو ہم سے انتقام اس لیے لے رہے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں وما انزل الینا جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف وما انزل من قبل جو نازل کیا گیا ہم سے پہلے من قبل سے پہلے وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں فاسق ہیں قل آپ فرما دیجئے هَلْ أُنَبِّئُكُمْ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں بِشَرٍ بدترین من ذَلِكَ اس سے کیا میں تمہیں اس سے بھی بدتر گناہ نہ بتاؤں مصوبتاً کیا میں تمہیں اس سے برا نہ بتاؤں مصوبتاً ثواب کے اعتبار سے مصوبتاً بدلے کے اعتبار سے ٹھکانے اور جزا کے اعتبار سے عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین کیا ہے بل لعنہ اللہ وہ ہے کہ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے وغضب علیہ اور اس پر
اللہ کا غضب ہوا ہے وجعل منهم القردۃ اور اس نے بنایا اپنے سے بعض کو القردۃ بندر والخنازیر اور خنزیر اور سور بنایا ہے وعبد الطاغوت اور انہوں نے عبادت کی ہے غلامی کی ہے طاغوت کی اولئک شر مکانا یہی لوگ ہیں بدترین درجے میں واضل عن سواء السبیل اور بہت زیادہ بہکے ہوئے بھٹکے ہوئے ہیں عن سواء السبیل راستے سے سیدھے راستے سے بہت زیادہ یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں وَإِذَا جَاءُوكُمْ اور جب آپ کے پاس آئیں قالوا تو کہتے آمنا ہم ایمان لائے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ حالانکہ تحقیق وہ داخل ہوئے ہیں بالکفر کفر کے ساتھ کفر کی حالت میں وَقَدْ خَرَجُوا بِهِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ اور وہ نکل گئے ہیں بِهِ اس کے ساتھ کفر کے ساتھ وَاللَّهُ أَعْلَمُ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ جو یہ چھپاتے ہیں وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ اور آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سے کو يُسَارِعُونَ وہ جلدی کرتے ہیں اس میں گناہ میں والعدوان اور سرکشی کے اندر وَأَقْلِهِمُ السُّحْتَ اور ان کا حرام کھانے کی طرف بہت جلدی کرتے ہیں لبیس بہت برا ہے وہ ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں ان کے یہ اعمال ان کے یہ کام ان کے یہ کرتوت بہت زیادہ برے ہیں لولا ينهاهم الربانيون کیوں نہیں منع کرتے ان کو الربانیون درویش اللہ والے والاحبار والعلماء عن قولهم الاسم ان کی گناہ کی باتوں سے ان کی گناہ کرنے سے گناہ کی باتیں کہنے سے واکلهم السحت اور حرام کھانے سے لبئس ما كانوا يصنعون بہت برا ہے وہ ما كانوا يصنعون جو یہ کر رہے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں یہ بہت برا ہے تو علماء مشائخ دین عباد الزہاد ان پر نکیر ہے عوام کی اکثریت تمہارے سامنے فسق و فجور کرتی ہے حرام خوری کا ارتکاب کرتی ہے لیکن تم انہیں روکتے نہیں ہو ایسے حالات کے اندر تمہاری یہ خاموشی بہت بڑا جرم ہے تو پتہ چلا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بہت زیادہ اللہ کے ہاں اہمیت ہے اور اگر کوئی نیکی کا حکم نہیں دے گا برائی سے نہیں روکے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت قسم کی وعید ہے وقالت اليہود کہا یہودیوں نے یہ کہتے یہودی ید اللہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مغلولہ بندہ ہوا ہے غلت باندھ دیے گئے ہیں ایدیم ان کے ہاتھ غلت باندھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ اب اللہ وہ کہہ رہے اللہ کے ہاتھ باندھے ہوئے یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ باندھے ہوئے تو اس کے جواب یہ غلت ایدیم انہی کے ہاتھ باندھے ہوئے وَلُعِنُوا اور لعنت کیے گئے بما اس کی وجہ سے قالوا جو انہوں نے کہا ان کے اس قول کی وجہ سے لعنت کی گئی بل یداہ مبسوطتان بلکہ اس کے ہاتھ اللہ کے دونوں ہاتھ مبسوطتان کھلے ہوئے ہیں ينفق كيف يشاء وہ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے ولا يزيدن كثيرا منهما ولا يزيدن اور ضرور پڑے گی کثیر بہت سے لوگوں کی منهم ان میں سے وہ چیز ما انزل الیک کا جو کچھ نازل کیے گیا آپ کی طرف من رب کا تیرے رب کی طرف سے اس سے بہت سے لوگوں کی بڑھے گی کیا چیز تم یا سرکشی و کفر ان کا بڑھے گا وَالْقَيْدَ ہم نے ڈال دیا بینہم ان کے درمیان العداوۃ دشمنی والبغضاء اور بیع ڈال دیے بغض ڈال دیے الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک کلما جب کبھی او قدروں برکاتے ہیں جلاتے ہیں نارن آگ للحرب جنگ کی لڑائی کی اطفا اللہ تعالیٰ اس کو بجا دیتا ہے وَيَسَوْنَ وہ دوڑتے ہیں فی الارض زمین کے اندر فساد کرتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ واللہ لا يحب المفسدين اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا اگر ایمان لے آتے اہل کتاب وَاتَّقَوْا اور پرہیزگاری کرتے لَكَفَّرْنَا تو البتہ ہم دور کر دیتے ہیں ان سے سیئات ان کی برائیاں وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ اور ہم ضرور داخل کر دیں ان کو جنات النعیم نعمتوں کے باغوں کے اندر نعمتوں والے باغوں کے اندر کب جب وہ ایمان لاتے اور تقوی بھی اختیار کرتے ہیں
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر یہ قائم رکھتے تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، اس کو قائم رکھتے من ربهم، ان کے رب کی طرف سے، لا قبل، تو وہ کھاتے من فوقهم، اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلهم، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، ومنهم امة مقتصدہ، ان میں سے ایک جماعت ہے مقتصدہ، میانہ روی، سیدھی راہ پر، وکثیر منهم ساء، اور ان میں سے بہت سارے وہ ہیں ساء، برا ہے ما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، ان میں بہت سارے وہ ہیں جو عمل وہ کرتے ہیں بہت برا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ پہنچا دو ما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے نہیں پہنچایا اپنا پیغام، آپ نے ان کا پیغام، اللہ کا پیغام پھر نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا، من الناس، لوگوں سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا يهدي القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ہدایت ہی دیتے ہیں کافر قوم کو۔ قل آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لستم علی شیء، تم نہیں ہو کسی چیز پر، کچھ بھی تم نہیں ہو، کسی چیز پر نہیں ہو، اہل کتاب نہیں ہو تم کسی چیز پر، حتی تقیموا التوراۃ، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل الیکم، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا یزیدن، اور ضرور بے ضرور بڑھ جائے گی، کثیرا منہم، میں سے بہت سے لوگوں کی، ما انزل، اس چیز سے جو نازل کی گئی آپ کی طرف، من ربک، آپ کی رب کی طرف سے، کیا چیز بڑھے گی اس سے؟ تو یعنی سرکشی و کفر بڑھے گا، فلا تاسا، افسوس نہ کریں، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، آپ کافر لوگوں پر افسوس اور غمگین نہ ہو، یا افسوس نہ کرے۔ تو یہ بھی یہاں پر ہدایت اور گمراہی ہے اس کے اصول کے مطابق جو سنت اللہ رہی ہے کہ جس طرح بعض اعمال اور اشیاء سے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تصدیق میں اضافہ ہوتا ہے، عمل صالح اور علم نافع میں اضافہ ہوتا ہے، تو اسی طرح سے گناہوں اور تکبر اور سرکشی اور کفر اور طغیان کے اندر بھی بعض دفعہ زیادتی ہوتی ہے۔ ان الذين امنوا، بشک وہ لوگ جو ایمان لائے، الذين هادوا، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون، صابی، والنصارى، اور نصارى، من آمن بالله، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اچھے عمل کیے، فلا خوف علیہم، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، تحقیق ہم نے لیا بنی اسرائیل سے وعدہ، وَأَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجے نہیں ان کی طرف رسول، کلما جاءہم، جب بھی آیا ان کے پاس رسول، ان کو رسول، بما، اس چیز کے ساتھ، لا تہویٰ انفسہم، کہ جسے نہ چاہتے تھے ان کے دل، ان کی جانیں، فریقا، ایک فریق کذبوا، نے جھٹلایا ایک فریق کو، وفریقا یقتلون، اور ایک فریق قتل کر ڈالتے ایک فریق کو یا ایک جماعت کو، تو نے ایک گروہ کو بلایا، ایک گروہ کو انہیں جھٹلا دیا، اور ایک گروہ کو انہیں قتل کر دیا، تو بہت سارے انبیاء کو مارا بھی ہے اور بہت ساروں کو جھٹلایا بھی ہے۔ وحسبوا، اور انہیں گمان کیا ہے، اللہ تکون فتنہ، کہ نہ ہوگا کوئی فتنہ، کوئی خرابی، فہموا، پس بندے ہو گئے، وسموا، بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر توبہ قبول فرما لی اللہ نے ان کی، ثم آبوا، پھر وہ اندھے ہو گئے، وسموا، بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سارے، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اس کو، بما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ یعنی سمجھے یہ تھے کوئی سزا مرتب ہم پر نہیں ہوگی، لیکن اصول کے مطابق یہ سزا پر مرتب ہوئی کہ حق کے دیکھنے سے اندھے ہو گئے اور حق کے سننے سے مزید بہرے ہو گئے، توبہ کے بعد پھر یہی عمل انہوں نے دہرایا تو اس کی وہی سزا پھر دوبارہ ان پر اللہ نے مرتب فرما دی۔ لقد کفر الذین، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ فقال المسیح، اور مسیح نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی، جو میرا رب ہے، وربکم، اور جو تمہارا رب ہے، انہ من یشرک باللہ، بے شک جو شرک کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو تحقیق حرام کر دیا اللہ نے اس پر الجنت، جنت کو، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار، کوئی معاون، کوئی مددگار ان کا نہیں ہے۔ لقد کفر الذین، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، الذین قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، تین کا تیسرا ہے، یعنی دو مریم اور عیسیٰ اسلام ہو گئے، تیسرا اللہ، وما من الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا الہ واحد، مگر ایک ہی معبود ہے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر وہ باز نہ آئے، اما اسے یقولون، جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ، تو ضرور بے ضرور پہنچے گا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب، ایسے لوگوں کو ضرور بے ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون، کیا وہ توبہ نہیں کرتے، الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف،
وَيَسْتَغْفِرُونَهُ اور اس کے استغفار نہیں کرتے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحیم مہربان ہے. مَل مسیح ابن مریم نہیں ہے مسیح ابن مریم الا رسول مگر رسول ہیں. عیسیٰ علیہ السلام صرف رسول ہے. قد خلق تحقیق گزر چکے ہیں من قبلہ اس سے پہلے رسول بہت سارے رسول. وَأُمُّهُ صدیقہ اور اس کی ماں ولیہ ہے اس کی ماں صدیقہ ہے سچی ہے. کانا یا بلانے دونوں کھاتے ہیں کھانا. الطعام دونوں کھانا کھاتے ہیں تو دونوں کھانا کھاتے ہیں. جو کھانا کھاتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. تم کیسے ان کو خدا مان رہے ہو؟ انظر آپ دیکھیے کیف نبین لہم ہم کیسے بیان کرتے ہیں ان کے لیے الآیات آیات نشانیاں دلائل. ثم انظر پھر آپ دیکھیے انا یؤفکون یہ کیسے یہ کدھر الٹے چلے جا رہے ہیں کدھر الٹے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے تو صحیح ان کو ذرا. قل آپ فرما دیجئے اتعبدون من دون اللہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی ما لا یملک لکم جس کے ما لا یملک لکم جو مالک بھی تمہارے لیے ذرن کسی نقصان کے ولا نفع اور نہ نفع کے. واللہ هو السمیع العلیم اور اللہ تعالیٰ وہ سننے والا العلیم جاننے والا ہے. قل آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو اپنے دین میں مبالغہ آرائیاں نہ کرو. غیر الحق نہ حق ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو اہواء قوم ان لوگوں کی خواہشات کی لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. قد ضلوا تحقیق وہ گمراہ چکے ہیں من قبل سے پہلے. واضلوا اور انہوں نے گمراہ کیا ہے کثیرا بہت سے لوگوں کو. وضلوا اور بھٹک گئے ہیں گمراہ ہو گئے ہیں عن سواء السبیل سیدھے راستے سے وہ بہک گئے ہیں. لعن الذین لعنت کی گئے لوگوں پر الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا من بنی اسرائیل میں سے علی لسان داؤد علیہ السلام کی زبانی وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی. ذالک بما عصوا یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی وکانوا یعتدون اور حد سے بڑھتے تھے. قالوا لا يتناهون وہ ایک دوسرے کو نہ روکتے تھے عن منکر برے کاموں سے برائیوں سے فعلوه جو وہ کرتے تھے. لبئس بتا بہت برا ہے وہ ما كانوا يفعلون جو وہ کرتے تھے. ترى كثير منهم آپ دیکھیں گے ان سے بہت سو کو يتولون الذين كفروا کہ يتولون کہ وہ دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا. لبئس البتہ بہت بڑا ہے ما قدمت جو آگے بھیجا لهم ان کے لیے انفسهم ان کی جانوں نے. ان سخط اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا غضبناک ہوا علیہم ان پر وفی العذاب هم خالدون اور وہ عذاب کے اندر ہمیشہ رہیں گے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر والنبی اور نبی پر وما انزل الیہ اور اس پر جو نازل کیا گیا اس کی طرف متخذوہم تو نہ بناتے وہ انہیں اولیاء دوست ولکن کثیرا منہم لیکن ان سے بہت سارے فاسقون نافرمان ہیں. لتجدن اشد الناس آپ ضرور پائیں گے اشد الناس سب سے زیادہ لوگوں میں سے عداوت دشمنی میں للذین ان لوگوں کے ساتھ آمنوا جو ایمان لائے مسلمانوں کے لیے دشمنی سب سے زیادہ آپ پائیں گے یہودیوں کو والذین اشرکوا اور دوسروں پر فرمایا ان لوگوں کو اشرکوا جنہوں نے شرک کیا یعنی مشرکین کو. ولا تجدن البتہ ضرور پائیں گے اقربہم ان میں سب سے زیادہ قریب مودۃ دوستی کے اعتبار سے للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. تو مسلمانوں کے محبت کے دوستی کے اعتبار سے سب سے زیادہ ان میں سے قریب کون ہے؟ فرمایا الذین وہ لوگ ہیں قالوا جنہوں نے کہا انا نصارى ہم نصارى ہیں. ذلک بان منہم اس لیے کہ بے شک ان میں سے بعض قسیسین عالم ہیں ورہبانا اور درویش ہیں وانہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں. وَإِذَا اور جب وہ سنتے ہیں اس چیز کو بام سے لے رسول نے جو نازل کی ہوئی ہے رسول کے طرف ترا اعینہم تو آپ دیکھتے ان کی آنکھوں کو تفیض من الدم کہ وہ تفیض من الدم بہ پڑتی ہے من الدم آنسو سے بن آنسو کی وجہ سے عرفوا جو نے پہچان لیا من الحق حق میں سے یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے فاکتبنا مع الشاہدین تو ہمیں لکھ دے شاہدین میں سے گواہوں میں سے. وما لنا ہمیں کیا ہو گیا لا نؤمن باللہ ہم ایمان نہ لائے اللہ پر وما جاءنا من الحق اور جو ہمارے پاس آیا حق میں سے. ونطمع اور ہم طمع رکھتے ہیں امید رکھتے ہیں ایدخلنا ربنا کہ ہمیں داخل کرے گا ہمارا رب مع القوم الصالحین نیک لوگوں کی رفاقت میں ان کے ساتھ.
فاصابہم اللہ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اصابہم اللہ دیا بما، اس کا بندہ قالو جو ہم نے کہا یا اس کے بدلے میں ان کو دیا اللہ تعالیٰ نے کیا چیز دی ہے؟ جنات باغات تجری بہتی ہے من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہ جزاء بدلہ ہے المحسنین نیکوکاروں کا، والذین کفروا، وہ لوگ جن نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ سب کا آنا یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ فرمائے۔ ایک ایک آیت جو آپ نے سنی ہے اللہ تعالیٰ اس پر جتنا اجر اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر ملنا ہے اللہ تعالیٰ وہ اپنی شایان شان ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔